عید کی مناسبت سے ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے اسلام میں کھانے پینے کے آداب۔ کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، لیکن عام طور پر عید کے موقع پر کھانے پینے کا کچھ زیادہ ہی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو کہ جو کھاؤ حلال ہو، پاکیزہ ہو، عمدہ ہو، صاف ستھرا ہو، اور پھر کھا کر اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ شیطان کے طریقوں کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کے طریقے نہیں تو پھر رحمان کے طریقے کیا ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا عملی مثال قائم کی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جس رب نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے، کھاتے وقت اس کو یاد رکھا جائے، اس کے نام سے کھانے کی ابتدا کی جائے، دائیں ہاتھ کے ساتھ، اپنے سامنے سے، دوسروں کے سامنے سے نہیں، برتن کے بیچ سے نہیں۔ چلتے پھرتے ہوئے کھانے سے منع کیا گیا ہے، یعنی گھوم پھر کر ادھر ادھر یا کھڑے ہو کر کھایا پیا جائے تو یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے۔ الا یہ کہ آپ کے پاس کوئی کھانے پینے کے لیے باقاعدہ جگہ نہیں ہے تو اس صورت میں آپ مجبوراً کھڑے ہو کر بھی کھا سکتے ہیں یا پی سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھلانے والا یا پلانے والا پہلے دوسروں کو سرو کرے اور سب سے آخر میں خود اپنے لیے اہتمام کرے۔ تو یہ چند ایک سنتیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے کے بارے میں بتائی ہیں۔ امید ہے کہ عید کے موقع پر جب آپ طرح طرح کے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے طور پر ان سنتوں کو بھی مد نظر رکھیں گے۔ بہت سے لوگ عید کے موقع پر اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ وہ کتنا کھائیں، عموماً ضرورت سے زائد کھا لیتے ہیں، یا پھر اس کا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ کو کھانے کی دعوت دی جاتی ہے یا کھانا وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے تو کھانے پر اصرار بھی کیا جاتا ہے اور انسان پھر دوسروں کا لحاظ کرتے ہوئے زیادہ ضرورت کھاتا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہیں کرو، حد سے زیادہ نہیں کھاؤ۔ کھانا جہاں اللہ کی نعمت ہے وہاں اس کا زیادہ ضرورت استعمال جو ہے وہ انسان کے لیے باعث زحمت ہے، بہت سی بیماریوں کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک بھوک لگی نہ ہوتی تھی کھانا کھاتے نہیں تھے، اور ابھی کچھ بھوک باقی ہوتی تھی تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ تو اس لیے اگر ہم سنت کی پیروی کریں گے تو انشاءاللہ کھا کر بیمار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔